وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی، لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ان کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تواڈے فرشتہ نو بھلیکھا لگ گیا ہے، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، میں نے پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی دی، پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا، یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے۔ مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔ اس لیول پہ آ کے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے، مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے تم کیا ہو۔ تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے۔ یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئی، لیکن میری طرف آتا رہا، تو اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے۔ تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں، تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا۔ اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے، تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے۔ یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے۔ اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی۔ تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں،
اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو، ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر، اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن. اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے، آپ حمد کرنے والے بھی ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. تو مقام محمود قیامت والے دن وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور. مسئلہ شفاعت پہ 88B مسئلہ میرا ڈیٹیل سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے، کیٹاگوریکل، کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے آئے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا، اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا. لو جی، ایک آیت جڑی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، آپ کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے. ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی. ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے. ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا. 4 چیزوں کا انکار آ گیا. اونٹ پیر تو اڑے کتنے گئے؟ تو بےچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے. یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے. اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی. اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب کہ شیطان انسان کو نیکی کے کام کروانا شروع کر دے نیکی کے نام کے اوپر، حالانکہ وہ ہو برائی کے کام. سلطانہ ڈاکو، بڑے اسمگلر، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز لوگوں کی زمینیں ہتھیا کے 1 لاکھ بندے کا دسترخوان چلا رہے ہیں. تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دی. ان کو یہ حرام کا پیسہ کمانا نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اچھا، یہ دنیا میں اس کی تعریف ہوگی، اللہ کے ہاں 0 سے ملٹیپلائی. اللہ کو دھونس نہیں ہے نا. یہ روب تو آپ پہ چل سکتا ہے نا، اللہ کے لیے کوئی روب ہے کسی بندے نے 1 لاکھ کو کھلایا؟ سر، جو روزانہ لاکھوں ویل مچھلیوں کو کھانا کھلا رہا ہے پیسیفک کے اندر اور اٹلانٹک کے اندر، جو ایک چھوٹے ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک 500 کلو گوشت ہے، آدھا ٹن ایک وقت کا چھوٹی ویل کھاتی ہے، جو ملینز آف ٹن گوشت لاکھوں ویلوں کو روزانہ کھلاتا ہے، اس کے سامنے 1 لاکھ کا دسترخوان تو ایک ویل مچھلی سے پورا ہو جاتا ہے. اس کو کوئی یہ کہے گا کہ جی میں 1 لاکھ بندے کو کھانا کھواتا تھا، اور کہاں سے کھلاتا تھا؟ اس کے دیے ہوئے میں سے، جو اللہ نے اس کو دینا تھا لیکن اس نے حرام کے طریقے سے لوٹا.
مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ سر قرآن کی ہر آیت کے بعد جیسے ایک گول دائرہ ڈلا ہوا ہے نا، ایک چھوٹا سا سٹیرک لگا کے نا سائڈ پہ یہ شعر لکھ دیا جائے اردو کے اندر، کم از کم پنچ کرے آپ کے دماغ کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ سوائے سعودیہ کے اور عرب ملکوں کے کسی ملک میں قرآن بغیر ترجمے کے چھاپنا حرام ہونا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ کیوں لوگوں کو طوطا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے آئین میں یہ شک داخل ہو جاتی، میں نے کئی دفعہ ہائی لائٹ کی ہے 73 کے، کہ پاکستان میں صرف عربی میں قرآن نہیں چھاپ سکتا۔ صرف عربی میں قرآن چھاپنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف عربی پڑھنی ہے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن اس کا جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ یہ اتنا بڑا تماچا ہے اس امت کے منہ کے اوپر۔ تو قرآن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، رشیا کے اندر، ایران کے اندر بغیر ان کی نیٹو لینگویج کے ترجمے کے چھپنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ صرف عربی میں جو قرآن چھپے ہوئے یہ ریٹریو کریں مسجدوں سے، اور اس کی بجائے وہ رکھیں۔ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ سعودیہ والے دیکھیں نا، جو بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے، حج والوں کو تو وہ ایٹ لیسٹ قرآن پاک ان کی زبان میں دیتے ہیں۔ چائنیز آئے ہوئے ہیں تو چائنیز کو چائنیز لینگویج میں دیں گے، ملائی لینگویج میں دیں گے ملیشینز کو، پاکستانیوں کو اردو ترجمے والا دیتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ایک مسجد میں کتنے قرآن زیادہ رکھے ہوتے ہیں؟ 15-20، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ 15-20 قرآن تو ایک محلے میں لوگ خود خرید کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ترجمے والے۔ صرف گورنمنٹ اس کے اوپر چلان کرنا شروع کر دے کہ بغیر ترجمے والا قرآن جس کی مسجد سے ملا اس مولوی کو اندر کریں گے۔ اچھا سر، یہ اناؤنسمنٹ ہونا تو آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ مخالفت کون کریں گے؟ کیوں؟ علماء تو ٹھیکیدار ہیں، علماء کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ، وہ تو کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اسلام کی خدمت ہی ہے ترجمے والا قرآن ہو۔ ان کو پیڑ کیوں ہوگی؟ تکلیف کیوں ہوگی؟ اڈا بند ہو جائے گا اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا بھی قرآن میں یہ کچھ انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ مولوی رام خوری کرتے رہے ہو، کہیں گے دیکھو ساڑھے مولوی صاحب تسی بھی تو وہی کر رہے ہو نا، سانو تو اسی ممبر تے چڑھ کے ہے کہندے ہو، اور خود آپ اپنی جان کو بلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پرانے کام آپ نے بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہر گلی سے، ہر مسجد سے انجینئرز نکلیں گے، تو اس ڈر سے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں جس کا جدھر انفلوئنس ہے نا، عربی والے قرآن نہیں نکال سکتے، کم از کم اگر 10 عربی والے ہیں تو 10 اردو ترجمے والے وہاں رکھ دیں۔ کل کو کوئی، اور اردو اور ترجمے والے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلاف میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ویسے نہیں کوئی کھولتا، کون اینج کر کے کھولے پھر اینج کر کے بند کرے۔ غلافوں کے، غلاف تو دشمن ہے قرآن کے، غلاف نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں سامنے شیشہ لگاؤ، اچھی الماریاں بنی ہوئی ہوں، ڈسٹ پروف ہوں۔ قرآن کے اوپر غلاف کا کیا تک لگتا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں نا، 2 قرآن پڑھے ہوں، ایک غلاف میں اور بغیر غلاف کے، آپ غلاف والے کو ہاتھ لگائیں گے؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار؟ لیکن سعودیہ میں آپ دیکھیں نا، خصوصاً حرمین کے اندر میں نے دیکھا ہے، کمال کام کیا ہوا ان لوگوں نے۔ پیتل کی خوبصورت چھوٹے سائز کی انہوں نے اتنے سائز کی رکھی ہوئی ہیں الماریاں جو سامنے کھلی ہوئی ہیں، اور روزانہ ان کی صفائی ہوتی ہے، ڈسٹنگ ہوتی ہے، قرآن جتنے رکھے ہوئے ہیں ان کی۔ اور جیسے ہی کوئی ایسا موسم آتا ہے نا جس میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، تو وہ شیشہ پلاسٹک جو ہوتا ہے نا، اس کی سامنے لیئرز لگا دیتے ہیں، وقتی طور پہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ گیلے نہ ہوں قرآن، اور پھر جب موسم کھل جاتا ہے پھر وہ ہٹا دیتے ہیں۔ مساجد کے اندر بھی، شوکیس کے اندر، میں نے نہیں، وہاں کو غلاف کے اندر میں نے قرآن نہیں دیکھا سعودیہ پورے میں کہ غلاف کے اندر قرآن پڑا ہوا ہو۔ بالکل صحیح اپروچ ہے۔ اور آپ اس لیے عربیوں کو دیکھیں گے، عربی قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں اگر 10 منٹ رہ گئے نا، انہوں نے سنتوں سے فارغ ہو گیا نا، سیدھا قرآن جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پکڑ کے۔ یہ خیر لادہ بات ہے کہ پھر وہ مس ہینڈل بھی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہیں ایسے رکھ دیتے ہیں، بعض کا جوتیوں کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں، یہ اس مس ہینڈلنگ لادہ بات ہے۔ لیکن قرآن یہ چاند ایک، جس طرح جاہل گوار یہاں موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، لیکن اوورال قرآن کے ساتھ جو ان کا شغف ہے نا، ظاہر ہے ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، وہ نظر آتا ہے۔
باقی پریکٹیکلی اگر آپ کہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہوا ہے تو وہ تو اسی وقت پڑے گا نا جب قرآن جو ہے وہ کبھی فزکس کی کتاب چومنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے فزکس نہیں آپ کو آئے گی جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں. تو سر فزکس سمجھے بغیر نہیں آ سکتے, قرآن سمجھے بغیر کیسے آ سکتا ہے جب تک آپ اس کے اوپر تفکر نہیں کریں گے. میں بے عقلا عقل نہ مینوں ساریاں لجاں شرماں تے سجدے کیتے پھر بھی رب میں آکھاں تے